السلام علیکم۔ افغانستان کے سپورٹر تھوڑے سے آگے آگے آ جائیں، کیونکہ آج ان کی جو لان تان میں کرنے لگا ہوں نا وہ کبھی نہیں ہوگی۔ بے غیرتو، جو تم لوگ خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی والے بے غیرت ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے۔ پیسوں کی خاطر وہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے، آئے روز وہ دہشت گردی کر رہا ہے، آئے روز وہ اسپانسرشپ کر رہا ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں کرتے ان سے، لیکن ان کو سبق نہیں ہم نے سکھانا؟ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے اسلام آباد میں جو ہے دھماکے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں اتنے دھماکے ایک ہی مہینے میں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا اندھا اعتماد، ٹھیک ہے، ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں جی۔ ہاں، اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، ہماری قوم نا تھوڑی سی بڑی ایموشنل ہو جاتی ہے، بڑا جو ہے ان کے اندر ایموشنز ہیں، بڑا سارا ستیہ ناش ہمارا ایموشنز نے کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ باہرلے ممالک کو آپ دیکھتے ہیں، باہرلے ممالک ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، بارڈر تک انہوں نے کوئی لائن نہیں کھینچی ہوئی، لیکن ان کے رولز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک قانون قاعدہ ہے، ان میں ایموشنز نہیں وہ کام کرتے، وہ دماغ سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایموشن سے کام لیتے ہیں، آئے روز ہمارے جو ہے بندے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ، اور ہمارے طالبان جب سے آئے ہیں ہمارا تو وزٹ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ملک کا، ٹھیک ہے، نہ ہمارے وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں، نہ وہ کسی وزیر سے ملے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ انڈیا میں جا کے وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کے وزیروں سے مل رہے ہیں، مودی سے مل رہے ہیں۔ آپ میں کوئی شرم حیا ہے؟ آپ لوگوں میں ذرا سی کوئی شرم حیا باقی ہے؟ اور یہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے والے ہیں، حقیقت ہے ہی نہیں بے غیرتوں میں، حقیقت کو تسلیم، بس ایک بھیڑ جدھر گئی سب بھیڑیں اس کے پیچھے۔ خدا کے بندے، کم از کم اتنا خیال رکھ، میں کوئی نون لیگ کا سپورٹر نہیں ہوں، میں ایک جینون بات کر رہا ہوں، کم از کم آپ حقائق کو تو سمجھیں کہ حقائق کیا ہیں، کس طرح سپانسرشپ، ٹھیک ہے، آپ فوج کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جرنلز جو ہیں وہ خرابی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے جرنل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سارا ادارہ خراب ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کم از کم 5-7 لوگ تو ہوں گے، کیا سارے ہی ٹھیک ہیں؟ ان میں کوئی ایک آدھا بندہ خراب نہیں ہے؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا؟ وہ اس کے جو ہے باہر سے علماء نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر ادارے میں جہاں پہ بھی لے لیں، ایک گھر ہوتا ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر مزاج کا بندہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ہم ان طالبان کو اسی طرح چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، ہم جو یہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں ان کو اسی طرح چھوڑ دیں؟ آئے روز ہم اپنے جوان جو ہیں وہ شہید کرواتے رہیں؟ جب آپ لوگوں کا گھر میں سے ایک جوان شہید ہوگا نا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں کے بچے شہید ہوتے ہیں نا، ان سے جا کے پوچھیں۔ یہ بڑی بڑی ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے جو ہے 10 منٹ 15 منٹ اس ٹی وی کو دیے، 20-30 ہزار لے لیا، 10-15 منٹ اس کو دیے، یہ تو دیہڑی باز ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں میڈیا پہ جا کے، انہیں تو بکواس کرنے کے پیسے ملتے ہیں، حقائق نہیں سمجھتے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے شام میں کیا ہوا ہے؟ نالج از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ جب تک آپ میں نالج نہیں ہوگا نا، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے باتوں کو۔ ابھی شام میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فوجی بغاوت، ٹھیک ہے، فوج سے لوگوں نے بغاوت کی۔ اس کے بعد جو ہے وینزویلا میں کیا ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ عراق میں کیا ہوا تھا پچھلی صدیوں میں؟ خدا کا خوف کریں اور اس طرح پروپیگنڈے نہ بنائیں جس طرح آپ بنا رہے ہیں۔ اب ہوئی ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ منجی تھلے ڈانگ، اب ان کی منجیوں کے نیچے ڈانگ پھیری ہے نا پاک فوج نے، اب بتانا نیچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بتانا جب دہشت گردی دوبارہ اتنی عروج پہ جائے، اب بتانا ان کو یہ سپانسرشپ لیں دوبارہ۔